على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جب گزشتہ اقوام کے پاس ان کی رہنمائی کے لیے اور قوموں کو ان کے غلط روش اور راستے سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، تمسخر اڑایا اور انہوں نے ان کو رد کر دیا، بعض کو تو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایسی قوموں کو سخت سزا دی۔ اس کا تفصیلی تذکرہ اس رکوع میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ایک اور بات بھی یہاں واضح کی ہے کہ قوموں پر عذاب کب آتا ہے۔ دنیا میں یاد رکھیں اللہ کا عذاب، کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ کے عذاب کے بھی 4 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ دنیا میں اللہ کے عذاب ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ برزخ اور قبر میں، اور اسی طرح حشر، اور چوتھا مرحلہ وہ جہنم اور دوزخ میں انسان کو عذاب ہوگا۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے دنیا کے اندر، یہاں پر عذاب قوموں کو ان کے ظلم، ان کی بدامنی، ان کی قوموں پر استحصال و استبداد کے نتیجے میں آتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں ظالم قومیں ہوتی ہیں، کمزوروں کا استحصال کرتی ہیں، ان کا جینا دو بھر کر دیتی ہیں، ان کی سزا اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ قبر میں انسان کے انفرادی اعمال کی سزا ان کو ملے گی۔ مثلا انفرادی طور پر کوئی بد اخلاق ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری اور خرابی پائی جاتی ہے، تو زیادہ تر انفرادی اعمال کی سزا قبر میں ہوگی، اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کے ظلم کی سزا اسے ملتی ہے۔ اسی کو قرآن نے اس آیت مبارکہ میں ان الفاظ میں بیان کیا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کتنی ایسی آبادی ہیں کانت ظالمۃ، جب وہ ظلم و شرارت پر اترے، جب ان آبادیوں نے ظلم کیا انسانیت پر، تو پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے ہلاکت کے بعد، ان کی تباہی و بربادی کے بعد، ہم نے دوسری اقوام کو ان کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ ایک قوم جب وہ ظالم بن گئی اور اس نے انسانیت پر رحم نہیں کھایا، تو اللہ نے اس کو تو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ پر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے جنہوں نے انسانیت کے لیے کردار ادا کیا۔ اب یہ جو قوم تباہ و برباد ہو، جب اس کی تباہی کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر یہ پچھتاتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو پھر اس وقت وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب کسی آبادی پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، مثلا طوفان آ گیا، مثلا وہاں قحط واقع ہو گیا، دنیا میں
اللہ کسی قوم پر جب عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے بھی اسباب جمع ہوتے ہیں، اسباب کے تحت اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو جب اس کے اسباب جمع ہوئے تو اب وہاں سے وہ لوگ بھاگنے لگے ہیں، انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ترکضوا، اب بھاگو نہیں، اب کہاں بچنا چاہتے ہو، اللہ کا عذاب اب تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، واپس جاؤ اپنی ان عیاشیوں کی طرف، ان عیش و عشرت کی زندگی کی طرف واپس جاؤ ذرا، جو تم نے دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی بنا رکھی تھی، بڑے تعیش پسندانہ زندگی کو تم نے اپنا رکھا تھا، اس کی طرف واپس جاؤ اور اپنے ان محلات و مکانات کی طرف واپس جاؤ۔ اب وہاں سے بھاگتے کیوں؟ لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا تجربہ حاصل کیا، کیا مشاہدہ کیا۔ لعلکم تسألون، ہو سکتا ہے تم سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہو، اس لیے جاؤ وہاں دیکھو کیا بنا تمہارے محلات کا، تمہاری اس ٹھاٹ باٹ کا کیا بنا۔ قرآن نے گویا کہ یہاں بات اور بھی واضح کی ہے کہ قوموں کی تباہی دو وجہ سے ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ ظالم بن جائیں تب وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، دوسری یہ کہ وہ جب قوم عیاش پسند ہو جائے، عیاشی میں مبتلا ہو جائے، تعیش پسندی، جب قوم کے اندر ایک طبقہ محنت کش طبقے کے محنت کے اوپر استحصال کر کے بھاری کم ٹیکس لگا کر ان کی محنت کو اپنے ہتھیا کر اپنے قبضے میں اس کا لے کر، ظاہر دولت ہمیشہ محنت سے پیدا ہوتی ہے، تو محنت ایک طبقہ کرتا ہے، وہ تو بیچارہ محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے اس محنت کی وجہ سے کہ رات دن جانوروں کی طرح وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ محنت نہیں کرتا، وہ اس قوم کا استحصال کرتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتا ہے یا مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے اس کی دولت قبضے میں لے لیتا ہے۔ جیسے آج کا تاجر کسان کی دولت وہ اپنے اونے پونے داموں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر اسی میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس کو مہنگے داموں اسی کسان کو بیچ دیتا ہے جی، یا کسان سے تو جو پیداوار ہوئی وہ اس نے ہتھیا لی اور جو اس کو ضرورت کی چیزیں دی تو وہ بہت مہنگے داموں دی، مثلا کھاد اس کو ضرورت ہے اس کی تو وہ اس کو سونے کے بھاؤ دیا جاتا ہے، اور اس کی رات دن کی کمائی وہ جو ہے وہ اونے پونے داموں خرید لی جاتی ہے، جیسے ابھی گندم کا حشر ہوا۔ یا اسی طرح جو محنت کرنے والا طبقہ ہوتا ہے، مزدور طبقہ ہوتا ہے، اس کا معاوضہ ہی اس کو پورا نہیں دیا جاتا۔ یہ تو تاجر طبقے کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، اور حکمرانوں کی طرف سے مزید ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے محنت کش پر، کسان پر بھاری کم ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اور جو کچھ اس کو تھوڑا بہت اپنی زندگی گزارنے کے لیے ملتا بھی ہے وہ بھی ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے، بل دیتے ہوئے یا جو بھی آپ چیز استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماچس کی ڈبیا استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جی۔ وہ اگر 16 آنے کی ہے، 10 آنے کی ہے، 1 روپے کی ہے تو آپ کو وہ 5-7 روپے میں ملے گی جا کر، وہ ٹیکس شامل کر کے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تاجر جس کی پیداوار بڑھ رہی ہے تو اس کی پیداوار پر ٹیکس لگاؤ، زیادہ سے زیادہ چیزوں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، جس کا ٹیکس اس غریب استعمال کرنے والے کو پے کرنا پڑتا ہے، اس کا اثر تاجر پر نہیں پڑتا، اس کا اثر عام استعمال کرنے والے پر پڑتا ہے۔ تو بہر صورت عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ طبقہ جو بغیر محنت کے دولت کو ہتھیا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، وہ اپنی دولت بھی چھوڑتی ہیں، اپنی جاگیریں بھی چھوڑتی ہیں، پھر وہاں سے نکلنے کی انہیں فکر ہوتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان کا حال بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان ایک ہوئی ایسی آبادی اور بستی بن چکی ہے، ایسا ملک بن چکا ہے جہاں اللہ کا عذاب، نہ امن ہے، نہ خوشحالی ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ علاج معالجہ ہے، صحت ہے، اور اس کے علاوہ جو حالات یہاں دن بدن بن رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب یہاں سے
یہ اللہ کا عذاب بھی اس قوم پر آ رہا ہے، تو وہاں یہاں سے ہر آدمی فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں جانا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل تو اصل یہ ہوتا ہے کہ جو خرابی ہیں ان کو چھوڑا جائے اور اپنے آپ کو درست کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی ماضی میں کسی قوم پر کوئی اپنا عذاب نازل کرتا تھا تو اس کے جب آثار ابتدا میں آتے تھے نا، تو وہاں سے پھر وہ راہ فرار اختیار کرتے۔ تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پلاتے ہوئے ان کو کہا جاتا کہ لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم، اپنی انہی عیش و عشرت اور عیش و طرب والی زندگی کی طرف لوٹ کر جاؤ، جو سامان تعیش تم نے جمع کر رکھا تھا اس کی طرف جاؤ، ومساکنکم، اپنے ان محلات اور مکانات کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے جو ہے اس بارے میں سوال کیا جائے کہ تم نے کس طرح وہاں تجربہ کیا، ان کو کیسے تباہ و برباد ہوتے ہوئے تم نے دیکھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بطور ڈانٹ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ اب بھاگو نہیں۔ قالوا یا ویلنا، جب پھر ان پر عذاب آتا ہے یا کل قیامت کے دن، یہ لوگ افسوس اور حسرت کے ساتھ اپنے اوپر ندامت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اقرار کریں گے کہ ہائے افسوس، ہائے شومی قسمت کہ ہم ہی ظالم تھے، انا کنا ظالمین، اللہ نے جو ہمیں سزا دنیا میں دی یا آج کل قیامت کے دن مل رہی ہے، یہ در حقیقت ہماری ظلم کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بد اعتقادی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اگر کسی کا عقیدہ کفر کا ہے تو اللہ اس وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کی سزا تو کل ملے گی، قیامت کے دن ملے گی۔ دنیا میں سزا اللہ کی ظلم کی وجہ سے، وہ ظلم چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے، ظالم ہوگا نا تو اس کو سزا ضرور ملے گی۔ بعض اوقات اللہ کی حکمت کے پیش نظر اس میں مہلت ضرور دی جاتی ہے، تاخیر ضرور ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عذاب اور سزا اسے ضرور ملے گی۔ تو کل قیامت کے دن وہ ظالم لوگ افسوس کرتے ہوئے کفے افسوس ملتے ہوئے کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری نحوست اور بدقسمتی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اسی طرح ان کی چیخ و پکار مسلسل رہے گی، کل قیامت کے دن روتے دھوتے رہیں گے۔ جو یہاں اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر ان کی سزا کل قیامت کے دن ہوگی۔ یہاں بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت یہاں سزا نہیں بھی ملتی، یا ملتی ہے تو پوری نہیں ملتی، کچھ تھوڑی بہت سزا ملی، باقی ان کی سزا رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مجرم کو اس کی سزا نہ ملے، یہ اللہ کے عدل و انصاف کے منافی ہے۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم جو چاہے کرتا پھرے اور اس کو سزا ہی کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، اس پر کوئی اس سزا کا اس کو خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، تو مظلوم تو بیچارہ مارا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی پر نا انصافی کرے، اللہ ضرور اس کا بدلہ اس مظلوم کو دلوائے گا۔ تو کل قیامت کے دن وہ بڑا افسوس کرے گا، وہ چیخ و پکار کرے گا، اور ان کی چیخ و پکار یہ مسلسل رہے گی حتیٰ جعلناہم، دنیا میں بھی ایسی لوگوں پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو اس عذاب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ لیکن اس چیخ و پکار کے نتیجے میں جو اصل چاہیے کہ اپنی ان گناہوں اور غلطیوں اور کرتوتوں سے توبہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، وہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، تو یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا اس طرح جیسے کہ کھیتی کٹی ہوئی کھیت ہوتی، جیسے چارے کو کاٹ کر کترا کر دیا جاتا ہے جی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، تو ایسے ہم ان کو کترے کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں خامدین، اور اس طرح جیسے کہ انگارے کو بجھنے کے بعد اس کی راکھ ہوتی ہے، راکھ کا ڈھیر ہوا ہوتا ہے، جان ختم ہو جاتی ہے اس آگ کے انگارے کی، اسی طرح ہم ان کو خامدین ایسے کر دیتے ہیں جیسے بجھا ہوا انگارہ ہوتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، اور فرمایا اس کائنات میں غور و فکر کرو،
اس مالک نے یہ جو کائنات بنائی ہے، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں بیکار بنا دی۔ جیسے کہ کوئی بچے جب بچپن میں کھیلتے ہیں نا، تو اس کھیل میں وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں، مٹی کا گھر بنا لیا، اینٹوں کا، ریت کا گھر بنا لیا، وہ کھیل میں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ کھیل میں یہ کائنات بنا دی۔ جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے، ہندو کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کائنات کیا ہے، ایشور کی لیلا ہے، کہ ایشور نے بس اس کھیل میں اس کائنات کو بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ کائنات عبث اور بیکار میں نہیں بنائی، ایسی کھیل میں نہیں بنا دی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا۔ اگر ہم نے اس کو کھیل تماشا کے طور پر بنانا ہوتا تو ہم خود بخود بنا سکتے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ان کننا فاعلین، ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل اور عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ نے اس کائنات کو محض کھیل میں نہیں بنا دیا، عبث میں نہیں بنا دیا، بلکہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، اس کی حقیقت واضح کی ہے۔ اس لیے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ حق کو باطل پر، اس کے اوپر، اس کے دماغ پر، اس کے بھیجے پر مارے۔ دنیا میں جب باطل پھیل جاتا ہے، ظلم پھیل جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے، تو پھر اس فساد اور ظلم اور باطل کی طاقت اور قوتوں کو نابود کرنے کے لیے حق کی طاقت و قوت کو اللہ مضبوط کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے باطل کا بھیجا نکال دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات حق کے اظہار کے لیے بنائی گئی ہے، حق کے غلبے کے لیے بنائی گئی ہے، حق کے بقا کے لیے بنائی گئی ہے۔ باطل ہمیشہ نہیں رہتا، باطل کو بسا اوقات اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں ہمیشہ سے ہوں۔ باطل کی مثال تو یوں بلبلے سے جتنی سی ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد ختم، بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں یہ بلبلے کی طرح باطل بسا اوقات ظاہر ہوتا ہے، فساد، ظلم، ظالم طاقتیں، قوتیں، ان کو کچھ تھوڑی بہت طاقت و قوت اور موقع ملتا ہے کہ وہ کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے، لیکن وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہ اب ساری طاقت ہمارے پاس آ گئی، ہم جو چاہیں کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، باطل آخر کار ضرور نابود ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، فرعون کو بھی بڑا غرور تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت و قوت ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یرغمال بنایا ہوا تھا، غلام بنا رکھا تھا، لیکن آخر فرعون برباد ہوا، تباہ ہوا۔ تاریخ شاہد ہے۔ نمرود کو بڑا غرہ تھا جی، اسی طرح شداد، بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں ایسی آئیں کہ جنہوں نے ظلم و استحصال کی انتہا کر دی، کیسر و کسریٰ کی تاغوتی طاقتیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، لیکن آخر کار سب ناکام ہوئے، برباد ہوئے۔ تو یہی بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق کے ذریعے سے باطل کا ہم بھیجا نکال دیتے ہیں۔ قذف کہتے ہیں دماغ پر ایسے دور سے ضرب لگانا کہ اس کے نتیجے میں دماغ پھٹ کر، اس کا سر پھٹ کر اس کے اندر سے اس کا دماغ نکل کے باہر چلا جائے، بھیجا اس کا نکل جائے۔ فَيَدْمَغُهُ، تو پھر اللہ اس حق کے ذریعے جب باطل پر قذف کرتے ہیں، زور سے مارتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، تو بس یکا یک وہ باطل ظاہر ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری لیے ہلاکت و افسوس ہے کہ تم کیا بیان کرتے پھر رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میاں نے یہ کائنات ایسی بنا دی ہے، بس یہ دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کوئی بعث بعد الموت نہیں ہوگا، حشر نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب، جزا و سزا کا عمل کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہی ہے، مزے کر لو، جتنا اس کو زیادہ زیادہ اپنے قبضے میں کر سکتے ہو، عیاشی کر سکتے ہو کر لو۔ اس طرح کی جو باتیں تم بیان کرتے ہو، اس پر بڑا افسوس ہے۔
یہ تو تمہیں پتہ چلے گا جب اللہ کی سزا کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کی تباہی و بربادی اور ان کے اس سبب کو بیان کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان قوموں پر آتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہر طرح کے ظلم اور ہر طرح کے استحصال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے احکامات پر عمل کرے۔